ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة. معزز حاضرین، ناظرین، نوجوانوں، بزرگوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج شب قدر کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، گناہوں کے بخشش کی رات ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام نے اس رات میں خصوصی دعا بتلائی تھی، وہ یاد ہے تو پڑھتے رہیں، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے۔ چلتے پھرتے رات بھر اٹھتے جاگتے آپ کثرت سے اس دعائے پاک کو پڑھتے رہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آج جب مسجد سے باہر نکلیں گے اور سڑک پہ پہنچیں گے، گھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں مسجد سے باہر نکالے گا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں، دیکھی بھی جا رہی ہیں، محسوس بھی کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قیامت کب آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ آخری رسول یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ عمل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے جواب طلب کر رہے ہو وہ سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی قیامت کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں رکھا ہے۔ اور دوسرے آیتوں میں اللہ نے وضاحت کی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے سوا کوئی یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کے سوا کوئی یہ نہیں جانتا کہ بارش کا نزول کب ہوگا۔
اب موسمیات بتلا دیتا ہے، کل بارش ہوگی، پتہ چلا دھوپ نکل جاتا، کل دھوپ نکلی پتہ چلی بارش ہوگی۔ تو اشارے تو بتائے جاتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں بارش کا نزول ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کب ہوگا یہ سب بارش کا رب جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اشارے تو دیے جاتے ہیں، اندازے تو لگائے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں بارش کا نزول کب ہوگا یہ اللہ کو معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، کالا ہے، گورا ہے، تو اس کی اچھائی اور برائی، اس کا کالا ہونا، اس کا گورا ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کا برا ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پیدا اس نے کیا ہے نا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ، فلاں دن میں پیدا ہوگا، فلاں مہینے میں ہوگا، لیکن ساری تفصیلات کا علم اگر اللہ کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کو۔ آپ بہت محنت کرتے ہو، ساری تگ و دو ہے، اور کل آپ سوچ کے گھر سے نکلے کہ آج مجھے بہت کمانا ہے، تو کوئی بھی آدمی کل وہ کاروبار کرنے جائے گا تو کتنا کمائے گا، بہت کمائے گا، تھوڑا کمائے گا، کچھ بھی نہیں کمائے گا، یہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو لوگ اپنے جملوں میں کہتے ہیں نا کہ گراہک اور موت کا پتہ نہیں ہوتا، کبھی اللہ بھیج دیتا ہے اسے، آدمی سنبھال نہیں پاتا۔ تو کل جو ہے آدمی کتنا کمائے گا اور کیا کمائے گا، کمائے گا بھی نہیں کمائے گا، اس کا بھی حقیقی علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ اور ایک پانچویں بات جو اللہ نے بیان فرمائی، آپ بیجاپور میں رہتے ہو، بچپنا گزرا، جوانی گزری، کاروبار کیے، یہیں پڑھے لکھے، یہی مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، سب کچھ ہے، اور باہر آپ کا جانے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے، بہت کم جاتے ہو، لیکن اگر آپ کو ممبئی میں مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا کے آپ کو موت دے گا، بنگلور میں موت دینی وہاں پہنچا کے موت دے گا، گھر میں دینا ہے گھر میں دے گا، سڑک میں دینا سڑک میں دے گا۔ موت کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تو آدمی کی زندگی کا آخری وقت کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حالات تو یہ ہیں کہ باپ کے کندھے پہ بیٹوں کے جنازے نکلتے ہیں، 10-15 سالوں میں حالات بدلے، 60-65 سالہ 70 سالہ زندگانی ملتی تھی، تو پتہ نہیں کہ کون کب چلے جائے گا، کہاں چلے جائے گا۔ تو اس کا بھی علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ کس کی موت کب آئے گی۔ لہذا اہل عقل و خرد اور ہوش مند لوگوں، ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو اور اپنے اللہ کو راضی کر کے رکھو۔ اور جو عقل مند نہیں ہے وہی اپنی موت سے دور بھاگتے، کہتے ہم تو جوان ہیں۔ آپ کی جوانی کتنے دن کی آپ کے اللہ کو معلوم، لہذا جوانی کو دیوانی مت بناؤ، مستانی مت بناؤ، کرکٹ کھیلنے لگا مت گزارو، گلیوں میں معاشی میں مت لگاؤ۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے گواؤ تو اللہ کی عبادت میں گواؤ۔
گزارو تو توحید میں گزارو، سنت میں گزارو، تبلیغ میں گزارو، نیک اعمال میں گزارو، والدین کی خدمت میں گزارو، اصلاح معاشرہ کا کام میں گزارو، اللہ کی توحید پہ مر مٹنے میں گزارو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، مرو سی توحید کے لیے۔ اور بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، اور آج قرآن میں ان کے نام زندہ ہے، حدیثوں میں زندہ ہے، تاریخ میں زندہ ہے۔ تو اللہ کے لیے آدمی کو مرنا چاہیے، اللہ کے لیے آدمی کو جینا چاہیے۔ اسلام میں ایک کام اور ہے جو ہم آپ لوگ کم کرتے ہیں، وہ ہے مشورہ۔ عموماً ہم مشورہ لینا شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سب کچھ ہمیں جانتے ہیں۔ ہمارا لڑکا جو 25-30 سال کا ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں جانتا، ہماری بیوی بھی نہیں جانتی، ہمارے والدین بھی نہیں جانتے کیونکہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ مشورہ لینے کا ہنر نہیں جانتے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشورے کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرما دی اور یہ احساس دلوایا کہ مشورے لیا کرو، مشورے لینے میں خیر و برکت ہے۔ 10 لوگ ہیں، 10 رائے دیں گے، اور آخری رائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہو ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ گھر لینا ہے، مشورے لیجئے، مارکیٹ میں لیجئے، بازار میں لیجئے، سب سے لیجئے، کہ ذہن و دماغ لگائیے، تو مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ اور ایک سورت نازل کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لوگ آپس کے کام مشورے سے کیا کرتے ہیں۔ خندق جب کھودی جا رہی تھی نا، میں کل پرسوں کیا تھا آپ کے سامنے، تو نبی علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے جن کے پاس جبریل آتے تھے آپ نے مشورہ مانگا، اور سلمان فارسی نے مشورہ دیا، آپ نے گڑھا کھدوا دیا، غریب آدمی تھے۔ تو پتا چلا مشورہ اگر کوئی دے تو امیری مت دیکھو، اس کی غریبی مت دیکھو، اس کی شکشا مت دیکھو، تعلیم مت دیکھو، مشورہ خیر کا دے رہا ہے، مشورہ مانگو، اس کی حیثیت پہ مت جاؤ۔ سلمان فارسی معمولی انسان تھے، باہر سے آئے تھے، اور ان کے دیے ہوئے مشورے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی کھدوائی کروائی تھی۔ اور جب فجر کی نماز کی امامت کرواتے ہوئے مصلی پہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ ہوا تھا، تو اب اگلا خلیفہ کون ہوگا، اس کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی 6 لوگوں کی بنائی گئی تھی، مشورہ ہو اگلا خلیفہ کون منتخب کیا جائے گا، کہ مشورے ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ صورت پاک مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے جس بھی شعبے میں ہو آپ، تو اس شعبے کا جو ماہر فن ہو تو کم سے کم آپ اس سے مشورہ لے لیں، گھر بار میں لے لیں، بیوی بچوں میں لے لیں، اور مشورے کے بعد اللہ کا نام لیں، اس کی ذات پر توکل کرو، اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ دیکھیں انسان جو زندگی دنیا میں آتا ہے تو اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔
پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے لیے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بیٹا دے دیتا ہے، یہ پہلا مرحلہ۔ کسی کو بیٹی دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ کوئی بہت خوش نصیب ہے، کہا جا دونوں لے لے، بیٹا بھی دے دیا بیٹی بھی دے دیا۔ یہ اس کی تخلیق ہے۔ اب جس کے پاس صرف بیٹے ہیں وہ تو بیچارہ پریشان ہے کہ ایک آدھ بیٹیاں مل جائیں، اور جس کے پاس کئی بیٹیاں وہ ماں اس کی پریشان ہے بیٹا ہو جائے۔ یہ فطرت ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ اب یہ مشیت اللہ کی کیا ہونی چاہیے؟ اپنی مشیت کے حساب سے کسی کو بیٹا دیتا ہے۔ 5 6 لڑکے ہو گئے، اس کی ماں تڑپ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیٹے مجھے دے رہا ہے کسی اور کو دے دے، بیچارے کو جس کے پاس میں ایک بیٹی ہمیں دے دے۔ اور جس کا گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا، 4 بیٹیاں، وہ بیٹے کے لیے پریشان۔ ابھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اور کوئی خوش نصیب وہ ہے اور سب بھی جو ذکران میں دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ دونوں دے دیتا۔ یہ تیسری قسم ہوئی، کسی کو بیٹا ملا، کسی کو بیٹی ملی، کسی کو دونوں دے دیا۔ وہ ہے جلو من یشاء وقیما، اور کوئی زندگی بھر ڈاکٹر کے یہاں جا کے پڑا رہے، اللہ باج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور کسی کو تو بڑھاپے میں دے دیتا ہے۔ اور کوئی تو سارے بھی ڈاکٹر کے ڈاکٹر تھک گئے، بمبئی گیا، بنگلور گیا، کہاں کہاں بیچارہ گیا، شولہ گیا، اور تھک ہار کے گھر بیٹھ گیا، اللہ نے گھر میں بیٹا دے دیا۔ قدرت تھی اس کی۔ تھک جاؤ گے، جو بستر پہ آ جاؤ گے تو 40 50 سال میں دے دیں گے تم۔ تو سب تھک گئے، اس تھکان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو گھر میں اولاد دے دی۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اچھا، باپوں کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھو، آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی بھی اپنے ہاتھ سے گوندھی، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تخلیق انسانی کی یہ پہلی قسم تھی، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے چاہے بنا دے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جواب ہے۔ اب تمہاری ذات سے ہمیں زمین پہ تمہاری اولادوں کی تکمیل کرنی ہے۔ حوا کو بنایا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے وجود بخشا، ماں نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کاملہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس کی توحید ہے۔ قربان جاؤ مسلمان، تمہارا اللہ اتنا طاقتور ہے، لیکن اس کی طاقت کو ہم نے پیروں میں، فقیروں میں، بزرگوں میں، ولیوں میں لے جا کے بانٹ دیا۔ اور وہ بزرگان دین چادریں چڑھاتے ہو نا، اور رات میں کوئی بدماش لے جا کے اس بابے کا چادر پکڑ کے بھاگنے لگے نا، بجائے کہ جرات کی قبر میں سے نکل کے خود سے پکڑ لے، تمہارا چادر لے جاؤ۔ مٹھائی لے جاتے ہو نا درگاہوں پہ،
وہ مٹھائی مکھیاں کھا لیں، اس کی حیثیت نہیں کہ باہر نکل کے مٹی چھین سکے، تو جو اپنی چادر نہ بچا سکے، مٹھائی نہ بچا سکے، ایک مکھی مارنے کی حیثیت نہیں، اس کے پاور کو ہم نے اس اللہ کے پاور میں لے جا کے شامل کر دیا جو جیسے چاہے انسان کو تکلیف پیدا کر سکتا ہے، جیسے چاہے انسان کو دنیا میں موجود دے سکتا ہے۔ آدم کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں پیدا کر دیا، بتانا چاہتا ہے کہ میری قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا میری ذات میں شرک کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا، مانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں مریم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے پھونک ماری، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ کی تخلیق فرما دی۔ وہ تمہارا اللہ تبارک تعالیٰ، باپ نہیں۔ اور بہت سے واولے مچائے گئے، بہت سے الزامات بھی لگائے گئے، پر وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہر الزامات سے وہ بری ہے، جیسے جس کو چاہتا ہے ویسے اس دنیا میں اس کو دے دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تیسری قسم ہوگی، اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں ہم سبھی لوگ شامل ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے ہماری تخلیق پیدا کرتا ہے، جس میں ہم سبھی لوگ شامل ہیں۔ تو یہ چار طریقوں سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں انسان کو وجود بخشتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کچھ دینا چاہے کسی کو، دیکھو ہم ہیں اور آپ ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو وحی کا نزول ہوتا ہے نا، اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو تین طریقے سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے یا خواب دکھلا دیتا ہے۔ ارے ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ تو نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کوئی کام لینا چاہے تو ممکن ہے کہ ہمارے دل میں وہ بات ڈال دے، اور بار بار دل میں وہ بات آتی رہے، آپ اس کام کو کر جائیں، شاید اللہ کی طرف سے بار بار آتی رہے گی، یا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خواب میں کچھ دکھلاتا رہے، یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو یا تو دل میں ڈال کے کچھ دے دیتا ہے یا اسے خواب دکھلا دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوا کرتے ہیں، ہمارے خواب میں دونوں چیزوں کا امکان باقی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے بھی خواب سچے ہو جائیں۔ تو خواب کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے اپنا سندیشہ بھیج دیا۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے
او من ورائے حجاب، اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے ذریعہ کسی سے گفتگو فرما لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بلایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، اور میں نے کئی واقعات ان کے قرآن میں آئے جو میں نے درس میں آپ کو ذکر کیا آپ کے سامنے، بہت تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں کیا، بہت قربانیاں تھیں ان کی۔ تو کوہ طور پر بلایا، ایک تجلی بھی نہ دیکھی گئی دیوانے سے، گر گئے بیچارے، بے ہوش ہو گئے، اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے وہاں، وہ اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کے ذریعہ، حجاب کے ذریعہ ان سے گفتگو فرمائی۔ یہ مخاطب کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے اللہ وحیا، اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیج دیتا ہے، اور یہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی بھیج دیتا ہے اللہ تبارک۔ جبریل کو بھیج دیتا، جبریل جاؤ اور یہ میرا پیغام ہے، جاؤ فلاں نبی تک پہنچا دو، اور نبی سے وہ اپنی امت تک پہنچا دو۔ تو یہ تین طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، کسی کو وحی کے ذریعہ، کسی کو پردے کے پیچھے، کسی کو خواب دکھلا کے، کسی کو دل میں ڈال کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے یا جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، یہ تین چار طریقے ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو جاتا ہے۔ اچھا، جنات جو ہوتے ہیں، جنات آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ کوئی صرف نہ لے کے نفر میرے جن استماع القرآن، جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان اچھے اور برے ہیں، نیک ہے بد ہیں، نمازی بے نمازی ہیں، تو جناتوں کے یہاں بھی اچھے برے ہیں، خیر اور شر ہے، نیکی بدی، اچھائی برائی، ساری چیزیں ان کے یہاں بھی ہیں۔ اور جیسے ہمارا آپ کا حساب کتاب ہے، ویسے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور جن کو جن اسی لیے کہتے وہ چھپا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو پہلے جناتوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آسمان پہ جاتے تھے اور بہت سی باتیں وہاں سن لیتے تھے اور آ کے اسے چاروں طرف پھیلا دیتے تھے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبوت فرمائی، عنایت کی، تو جناتوں کا آسمان کی طرف جانے کا داخلہ بند ہو گیا۔ یہ سارے جنات بہت پریشان ہو گئے کہ یار پہلے تم لوگ آسمان کی جانب جاتے تھے اور بہت سی خبریں مل جاتی تھی یا گھوم ٹہل کے آ جاتے تھے، لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے کہ بڑی پابندی ہوگی، اوپر تو جا نہیں سکتے، کوئی پابندی لگی ہے آسمان سے، کا پتہ کرو۔ تو جناتوں کے سردار کا آدیش ہوا اور سارے جنات چاروں طرف نکل گئے، دیکھا جائے بھائی چلو بڑی سختی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو معاملہ کیا ہے۔ بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا۔ تو وادی نخلا کے قریب، جو مکہ کے قریب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو کچھ جن پہنچ گئے اور قرآن پڑھاتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو انہوں نے سماعت کیا، اور سننے کے بعد آج انہوں نے جنوں سے بتایا کہ دیکھو جس چیز سے خدشہ تھا وہی ہوا، اللہ نے نبی بھیجا ہے اور نبی کو کلام مقدس دیا ہے، اور ہم نے نماز فجر میں ان کی امامت سنی ہے، معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو بہت سے جنات آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، آپ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جناتوں کا بھی اسلام لانے کا سلسلہ قائم رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوتی، تبلیغ بھی کرتے۔
اور وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے بھی جا کے اپنے حساب سے اپنے قوم میں، سماج میں، اور جہاں ان کا دائرۂ کار تھا، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ اور نشر اشاعت کی۔ تو جس طرح ہمارے یہاں خیر شر ہے، اسی طرح جناتوں کے یہاں بھی خیر و شر ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جنت جہنم ہے، ویسے ان کے لیے بھی جنت جہنم ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جزا سزا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی ہے۔ فرق یہ ہے ہم دکھائی دے رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ معاملہ دونوں کے ساتھ یکساں ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مثالیں دی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ دیکھو، دودھ اور شہد، پانی، پانی ہے نا، جمع ہوا پانی، اسی لیے جمع ہوا پانی کو اگر رنگ تبدیل ہو جائے اس کا استعمال مناسب نہیں ہوتا۔ جمع ہوا پانی جو ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے گڑھا کھود دیا اور پانی جم گیا، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، مزہ بیکار ہو گیا۔ کہا قیامت کے دن جب ہماری جنت میں آؤ گے نا، ہم نے جو نہریں بنائی ہے نا، نہ اس کا مزہ تبدیل ہونے والا ہے، نہ خوشبو تبدیل ہونے والی ہے، نہ رنگت تبدیل ہونے والی ہے۔ یہ ہمارا پانی ہے، بہت میٹھا پانی۔ پانی جو رکھتے ہو دنیا میں، تو اس کی رنگت تبدیل ہو سکتی ہے، خوشبو تبدیل ہو سکتی ہے، خراب بھی پانی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو تمہارے لیے نہریں بنائی ہیں، اس کی رنگت تبدیل نہیں ہے۔ دودھ رکھتے ہو نا، دودھ کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی بیکار ہو جاتا ہے، بھینس کے تھن سے نکلتا ہے۔ کہا ہمارے ہاں دودھ بھینس کے تھن سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے لیے ہم نے نہریں جاری کر دیں، کیونکہ رنگت نہیں تبدیل ہونے والی، بے مزہ بھی نہیں ہونے والی ہے۔ جب دل چاہے میری نہر میں آنا اور اپنی پیاس کو جانا۔ شہد ہے، کوئی آپ کو اچھا دے جائے گا، کوئی دھوکہ دے کے چلے جائے گا، کوئی گیم کھیل کے پیسہ زیادہ لے کے چلے جائے گا۔ تو چھتوں سے شہد نکالے جاتے ہیں۔ کہا یہ مکی کے چھتوں کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم دنیا میں شہد پیتے ہو نا، ہم نے شہر کے لیے نہریں بہا دی تمہارے لیے، آ جاؤ میری جنت میں، نہر ہے، نہر پوری، نہ رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ خوشبو بدلے گا، تو برس برس پیتے رہو، جیسے ہم نے بنایا ویسے ہی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تمہارا اللہ ہے۔ اور آدمی شراب پیتا ہے، تو شراب پی کے کوئی نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھا نا آپ نے وہ محبت کا جو تیوہار مناتے بیچارے، اپنوں کو گولی مار دی، اپنوں کو گولی مار دی، یہ محبت کا تیوہار ہے، ہمیں نہیں نہانا ہے، گولی لے لو۔ تو یہ جو محبت کے تیوہار والے ڈاواڈول ہو کے پڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہ میری جنت میں آؤ گے نا، ایسی شراب پلاؤں گا کبھی ڈاواڈول نہیں ہوگا، مزہ ہی مزہ ہے تمہارے لیے۔ دنیا میں ہم نے حرام کر دی، لیکن جنت میں ہم نے تمہارے لیے حلال بھی کیا ہے، جائز بھی کیا ہے، اچھا بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا، نہریں بنا دیا۔ جاؤ، ہر چیز کی نہر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وقت ہو گیا، آپ ذرا چائے پانی پئیں، دعا پڑھتے رہیں، اللہم فإنک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انشاءاللہ 12 بجے پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ آج میری تقریر ہے یہیں پر، آج کہیں جانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں ایمان اور سلامتی کی دعا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔